بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلباء و طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 94 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے تحریک اصلاح۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ سمجھیں گے کہ عیسائیت میں اصلاح کی جو تحریکات اٹھی اس کی وجہ کیا تھی، اس کا تاریخی پس منظر کیا تھا، اس کے مصلحین کون کون تھے اور کون سی بڑی تحریک تھی جو کامیاب ہوئی۔ اس پوری اصلاحی تحریک کی تاریخ کو آج کے اس سبق میں ہم سمجھیں۔ تعارف۔ 16ویں صدی میں مغربی کلیسا ایسے بحران کا شکار ہوئی جس کے بعد وہ کبھی مکمل طور پر بحال نہ ہو سکی۔ اس انقلاب کو اصلاح کہا جاتا ہے، مگر یہ اصلاحی عیسائیت سے کہیں دور نکل گئے۔ اس نے یورپ پر اس کے منظم اقتدار کو تباہ کیا، اس کے اختیار کو چیلنج کیا اور صدیوں تک اس کا اثر زائل کیے رکھا۔ اس انقلاب کی کئی ایک اور مختلف پیچیدہ وجوہ ہیں، تاہم مرکزی وجوہ یورپی قومیت پرستی، بشارت ثانیہ کی نئی تعلیم اور پاپائیت کا خاتمہ تھی۔ تحریک اصلاح کا تعارف یہ ہے کہ 16ویں صدی میں مغربی کلیسا میں ایک بحران آیا۔ اس بحران کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس سے مصلحین اٹھے، اور لیکن وہ مصلحین صرف اصلاح تک ہی محدود نہ رہ کر وہ اصل عیسائیت سے بھی آگے نکل گئے اور فرقوں میں بٹ گئے۔ ہر مصلحین کی اپنی الگ الگ جماعتیں اور مسلکیں بن گئی۔ اس تحریک نے یورپ پر جو مغربی کلیسا کا جو اقتدار تھا اس اقتدار کو تباہ کیا، مغربی کلیسا کے اختیار کو چیلنج کیا، اور جو اس کا اثر اور رسوخ تھا ان تمام کو زائل کیا۔ یعنی صدیوں سے جو اس نے قائم کر رکھا تھا، 15 صدی سے تقریباً، ان سب کو جو ہے اس تحریک نے ختم کر دیا۔ اس کی وجوہ کیا ہے؟ تحریک اصلاح کی 3 وجوہ ہیں۔ سب سے پہلا کہ یورپی قومیت پرستی، اور دوسری نشاط ثانیہ کی نئی تعلیم، اور تیسری وجہ پاپائیت کا خاتمہ۔ یعنی اس کے پس منظر میں 3 چیزیں۔ یورپ میں قومیت پرستی بڑھی جس کی وجہ سے ان لوگوں نے رومن یا کیتھولک کلیسا کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور دوسری وجہ کہ نئی تعلیم ابھر رہی تھی، اس وقت نشاط ثانیہ کا دور تھا، اور یعنی جو نئی تعلیم تھی وہ پرانی تعلیم کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور تیسری وجہ پاپائیت کا خاتمہ تھا کہ پاپائی نظام کو پس منظر۔ مشرقی کلیسا سے علیحدگی اور مقدس رومی سلطنت کے قیام کے بعد پاپائیت آہستہ آہستہ ایک مضبوط مگر بدعنوان ادارے کی حیثیت اختیار کر گئی۔ 12ویں صدی میں مسلمانوں سے لڑی جانے والی صلیبی جنگوں اور مسلمانوں کے مذہبی و علمی ترقی کے زیر اثر یورپ میں بیداری کی لہر پیدا ہوئی، تو پاپائیت کے نقائص اور برائیاں بھی زیر بحث آئی۔ یعنی تحریک اصلاح کے ابھرنے کا پس منظر یہ ہے کہ جب مشرقی کلیسا مغربی کلیسا سے الگ ہوا، پاپائی نظام سے الگ ہوا، یہ چونکہ تحریک اصلاح کا اصل ٹکراؤ مغربی کلیسا اور رومن کیتھولک سے تھا، اس لیے جو اصلاحی تحریکیں اٹھی وہ مغرب میں ہی اٹھی، تو پاپائیت کا نظام رومن کیتھولک میں جو رائج تھا اس کو ختم کرنے کے لیے اصلاحی تحریکیں اٹھی، کیونکہ ان کی پاپائیت کی جو بدعنوانیاں تھی یہ ان پر کھلنے لگی۔ پھر اس کے بعد جب مسلمانوں سے جو صلیبی جنگیں ہوئیں اور مسلمانوں نے علمی میدان میں جو ترقی کی، اس کی وجہ سے یورپ میں ایک بیداری پیدا ہوئی، اور اس بیداری ابتدائی مصلحین، ابتدا میں جان وکلف
ایراسمس، جان ہس، اندریاس اور جان ویسل جیسے مصلحین نے ان برائیوں کے خلاف آواز اٹھائی اور کلیسا کے ٹھیکیداروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے۔ تاہم تحریک اصلاح کا باقاعدہ آغاز جرمنی میں مارٹن لوتھر نے 1512 میں کیا۔ یعنی پاپائیت کے خلاف جو پہلی آواز اٹھائی جن لوگوں نے، اس میں سے چند نام بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک ایراسمس، ایک جان ہس، ایک اندریاس اور جان ویسل۔ یہ تمام مصلحین تھے جنہوں نے سب سے پہلے پاپائیت کے نظام کو چیلنج کیا، رومن کیتھولک کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے، اور اس حد تک نشانہ بنے کہ ان کو بھٹیوں میں جھونکا گیا، ان کو زہر کا پیالہ پلایا گیا اور بہت سی طرح طرح کی سزائیں دی گئی۔ لیکن جتنے بھی مصلحین اٹھے، ان سب میں سب سے کامیاب تحریک جو رہی، سب سے منظم جو تحریک رہی، وہ مارٹن لوتھر کی تھی۔ مارٹن لوتھر 1512 میں اس نے اپنی تحریک شروع کی تھی، جو جرمنی کا۔ مارٹن لوتھر کے بعد کے مصلحین میں زونگلی، جان کالوین اور جان ناکس، یہ تین زیادہ مشہور ہوئے، لیکن ان تینوں نے اپنے الگ الگ مکتب فکر قائم کر لیے۔ مارٹن لوتھر سے ہی لوگوں نے استفادہ کیا تھا اور وہیں سے تحریک حاصل ہوئی تھی کہ اصلاح کا کام کیا جائے، لیکن سب نے ایک الگ جو ہے اپنے مسلک۔ مارٹن لوتھر جرمنی کے گاؤں آئل بین میں 1482 میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین نہایت غریب تھے، لیکن اس کے والدین نے اس کی تعلیم و تربیت کی طرف بڑی توجہ کی۔ چند سال میں لوتھر نے مذہبی تعلیم مکمل کر لی اور اسے پادری بنا دیا گیا۔ اسی زمانے میں لوتھر کے دماغ میں پاپائیت کے خلاف خیالات جنم لینے لگے اور چند سال میں اس نے حالت اخروی کے ان اصولوں کے خلاف احتجاج کیا جو پاپائیت نے وضع کر رکھا تھا۔ اس دونوں اقتباس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی میں تو مارٹن لوتھر کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا کہ 1482 میں یہ آئل بین نامی گاؤں میں پیدا ہوا، جرمنی کا ایک گاؤں، اور غریب خاندان کا تھا، لیکن اس کے والدین نے اس کی اچھی تربیت کی، اس کو اعلیٰ تعلیم دلائی اور مذہبی تعلیم دلائی، یہاں تک کہ یہ پادری بن گیا۔ پادری بننے کے بعد بہت دنوں تک یہ پادری رہا، لیکن اسی دوران اسے خیال آیا کہ پاپائیت کے خلاف بغاوت کی جائے، کیونکہ اس نے دیکھا کہ پاپائیت میں بڑی بدعنوانیاں ہیں، ہر قسم کی مالی اور مذہبی اور دنیاوی ہر طرح کی، حتیٰ کہ انہوں نے جنت اور جہنم کا سرٹیفکیٹ بھی بانٹنا شروع کر دیا تھا، پیسے لے کر کے جنت اور جہنم کا سرٹیفکیٹ دیتے تھے، اور نہ صرف سرٹیفکیٹ دیتے تھے بلکہ اس پہ مغفرت کے لیے دعا کرتے تھے اور مغفرت کا پروانہ بھی عطا کرتے تھے۔ تو جو یہ مابعدت طبعیات یا مرنے کے بعد کی زندگی سے متعلق جو انہوں نے نئی بدعات ایجاد کر رکھی تھی، اس کے خلاف اس نے احتجاج کیا، اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے اس نے ایک تحریک شروع کی۔ لوتھر نے پاپائیت کو مناظرے کا چیلنج دیتے ہوئے کہا، تمہارا یہ فعل عیسائیت کے خلاف ہے، میں تم سے اس بات پر مناظرہ کرنے کو تیار ہوں۔ یعنی اس نے پاپائی نظام کو چیلنج۔ جان کالوین 1509 میں فرانس میں پیدا ہوا۔ پروٹسٹنٹ فرقے کا حامی ہونے کی وجہ سے اس کو فرانس چھوڑنا پڑا۔ اس نے اپنی کتاب عیسائیت کے مبادیات میں اپنے مذہبی نظریات بیان کیے اور اصلاحی کام جنیوا میں شروع کیا۔ جنیوا سے نکال دیے جانے کے بعد سوئٹزرلینڈ میں 3 سال تک رہنے کے بعد دوبارہ پھر جنیوا آ گیا اور یہاں پر ایک مذہبی حکومت کی بنیاد ڈالی۔ 1564 میں اس نے وفات پائی۔ یعنی اس کی زندگی یہ ہے کہ 1509 میں پیدا ہوا اور 1564 میں اس کی وفات ہوئی۔ یہ دراصل فرانس کا رہنے والا تھا، لیکن فرانس میں جب یہ اس مارٹن لوتھر کی تحریک سے متاثر ہو کر کے اس کی تبلیغ کرنے لگا تو رومن کیتھولک کے لوگوں نے اس کو اس حد تک پریشان کیا کہ اس کو فرانس چھوڑنا پڑا۔ فرانس چھوڑ کر کے جنیوا گیا، جنیوا میں بھی اس کو نہیں رہنے دیا گیا، پھر یہ سوئٹزرلینڈ چلا گیا، 3 سال تک سوئٹزرلینڈ میں رہا، اس کے بعد پھر دوبارہ جنیوا گیا اور جنیوا میں ایک چھوٹی سی مذہبی حکومت اس نے قائم کی تھی اپنی۔ جان کالوین اگرچہ مارٹن لوتھر کے نظریات کا حامی تھا، لیکن اس نے الگ فرقے کی بنیاد ڈالی جس کا نام کالوینی فرقہ ہے۔
یہ فرقہ زیادہ پروٹیسٹنٹ انگریزی لفظ ہے جس کے معنی ہے احتجاج کرنا، چونکہ اس فرقے کے اولین معماروں نے کیتھولک چرچ کی بدعنوانیوں اور مغفرت ناموں کی تجارت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی تھی، اس لیے انہیں پروٹیسٹنٹ کہا جانے لگا۔ اس فرقے کے ظہور کے درج ذیل اسباب ہیں: نمبر 1، پاپائیت کی بدعنوانیاں۔ نمبر 3، بادشاہوں اور امراء پر کلیسا کی دسترازی۔ نمبر 3، کتب مقدسہ سے عام استفادے کی ممانعت۔ پروٹیسٹنٹ جو تحریک تھی، اس نے چونکہ پاپائیت کے خلاف سخت احتجاج درج کیا تھا، یعنی ایک پروٹیسٹ کے معنی احتجاج کرنے کے آتے، انہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا، پاپائیت کے خلاف، اس لیے اس کا نام پروٹیسٹنٹ ہو گیا۔ اور پروٹیسٹ تحریک کے کامیابی کے اسباب یا اس کے ظہور میں آنے کے 3 سبب ہیں۔ پہلا سبب یہ پاپائیت کی بدعنوانیاں، اور دوسرا سبب یہ کہ کلیسا کی دست درازی بادشاہوں اور امراء پر، اور تیسری بات یہ کہ عام لوگوں کے لیے کتب مقدسہ سے استفادہ کرنے کی ممانعت تھی، اس کی وجہ سے بھی یہ پروٹیسٹنٹ کے اہم عقائد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، نصرانیت کا ماخذ صرف کتاب مقدس ہے۔ نمبر 2، ہر کلیسا اپنے طور پر آزاد ہے، کسی کو کسی پر تسلط حاصل نہیں ہے، اور ان کے درمیان باہمی ربط مختلف وزارتوں کے درمیان باہمی ربط کے مانند ہے۔ نمبر 3، ہر نصرانیت کو کتاب مقدس پڑھنے اور اس کے معنی کو سمجھنے کا حق حاصل ہے۔ نمبر 4، کلیسا کو کسی کے گناہوں کو معاف کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ نمبر 5، عشائے ربانی کی رسم محض حضرت مسیح کی قربانی کی یادگار ہے، روٹی کا بدن اور شراب کا خون بن جانا اسے تسلیم نہیں ہے۔ نمبر 6، حضرت مریم علیہ السلام سے متعلق تمام رسمیں اور عیدیں بدعت ہیں۔ نمبر 7، کلیسا میں مجسموں اور تصویروں کو رکھنا حرام ہے۔ یہ پروٹیسٹنٹ کے اہم عقائد ہیں۔ نمبر 8، آٹھویں عقائد، کونسلوں کے بعض فیصلے مبنی برحق نہیں ہیں۔ یہ کل 8 عقائد ہیں جو اس کا پروٹیسٹنٹ عقیدہ رکھتے ہیں، اور خاص طور سے یہ سب عقائد کلیسا کے مختلف خلاصہ یہ کہ سبق میں ہم نے سب سے پہلے تعارف پڑھا کہ اصلاحی تحریک کی تعارف، پھر اس کا پس منظر پڑھا کہ تحریک کا پس منظر کیا، پھر یہ پڑھا کہ ابتدائی مصلحین کون کون تھے، مارٹن لوتھر جو سب سے بڑا مصلح تھا اس کے بارے میں پڑھا، پھر جان کالوین مارٹن لوتھر کے بعد کا اس نے ایک نیا فرقہ بنایا، پھر پروٹیسٹنٹ فرقہ